أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله انشاءاللہ لوجهك آج کی خالصا ہماری کلاس ولا تجعل بہت لأحد زیادہ اہم فيه ہے. مجھے شيئا. امید ہے کہ آمین. ہم سب ایک دوسرے السلام سے بہت علیکم زیادہ ورحمۃ فائدہ اللہ حاصل کریں گے. وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے خواہشات نفس اور خواہشات کی محبت جو کہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے، اور اگلی ٹرانسلیشن اور تجوید ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم گرامر کا ایک رول کر لیں اور تھوڑی تھوڑی گرامر بھی ساتھ لے کے چلیں. پچھلے دنوں میں جب اسم کی ناؤن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ کنفیوژن تھی لوگوں کو ہو رہی. میں نے یہ رول ہمیشہ سے بتایا ہے اور حقیقتاً ہے بھی یہی رول کہ یا اینڈ پر تنوین آ رہی ہوگی، اسم کی نشانی یہ ہے ناؤن کی، یا پھر شروع میں الف لام آ رہا ہوگا. الف لام یا شروع میں آئے گا یا تنوین اینڈ پر آئے گی، دونوں اکٹھے نہیں آتے، دونوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے. اگر تنوین آ رہی ہو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو، فتحتین کسرتین اور ضمتین کو، وہ اگر آ رہی ہوں تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، یعنی کامن ناؤن ہوتا ہے. اور اگر الف لام شروع میں آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اسم معرفہ ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے. آج ہم ایک ناؤن کا کمبینیشن کریں گے، جس کمبینیشن کے مطابق ایک ناؤن ایسا ہوتا ہے جس پر ان دونوں میں سے کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور دوسرے کے اوپر الف لام آ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح سے ورڈ کر کے سینٹینس بنتا ہے، لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹر سے ورڈز بنتے ہیں، ورڈ سے سینٹینس بنتا ہے. اور اسی طرح قرآن کی آیات کو آپ دیکھ لیں، ان میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ کمبینیشن ہوتے ہیں، جو کہ دو ناؤن سے مل کر بن رہے ہوتے ہیں، ٹو ناؤن آ رہے ہوتے ہیں، دو اسم ہوتے ہیں جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ کمبینیشن ہوتا ہے. تو پچھلے دنوں میں بہت نام لیتی رہی ہوں مضاف اور مضاف الیہ کا، تو مجھے بہت سارے کوسچنز آ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اس ٹاپک کو کور کر لیں، سمجھ لیں. اور ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی، آپ میں سے جس کو یہ سمجھ آ گیا الحمدللہ، اور اگر نہیں سمجھ آئے تو بھی کوئی بات نہیں. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. مضاف اور مضاف الیہ، ان دو ناؤن کے اکٹھے آنے کو اور ان دو ناؤن کے کمبینیشن کو کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب یعنی کمبینیشن، اضافی اضافت کا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اون کرنے کا. یہ کم از کم ایٹ لیسٹ 2 اسما کا کمبینیشن ہوتا ہے، 2 سے زیادہ بھی کبھی ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن نارملی کامنلی 2 اسم ہوتے ہیں، 2 ناؤن ہوتے ہیں، ان کا ایسا کمبینیشن جس میں اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے. یعنی ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ یا تو کوئی ریلیشن بنایا جاتا ہے، نسبت دی جاتی ہے، تعلق قائم کیا جاتا ہے. اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. مثلا زید کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی کتاب. اردو میں اس کی نشانی ہوتی ہے کہ کا کی کے آتا ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے، یعنی جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، جس اسم کو کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف، یعنی فرسٹ والا مضاف ہوتا ہے. اور جس اسم کی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی ناؤن ہوتا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف ہم کہہ رہے ہیں، نسبت دے رہے ہیں، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے کہ کتاب اللہ میں کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اللہ کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں، کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں؟ کتاب کی، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ. اردو زبان کے اپوزٹ
عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا زید کی کتاب فار ایگزامپل، یا اللہ کی کتاب، لیکن جو عربک ہوتی ہے اس میں مضاف پہلے آتا ہے. جس اسم کو ہم نسبت دے رہے ہیں وہ پہلے آئے گی، اور جس کی طرف دے رہے ہیں وہ بعد میں آئے گا. ہوپ فلی کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، مشکل نہیں ہے اتنی. آپ نے اب 3 سے 4 جو پوائنٹ میں بولوں گی وہ آپ نے لکھنے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں. فرسٹ ون، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. مضاف کون سا والا تھا؟ فرسٹ ون. اس پر کیا ہوتا ہے؟ الف لام داخل نہیں ہوتا، کبھی بھی اس پر الف لام نہیں آتا. جب دو کا ان کا کمبینیشن بنتا ہے تو مضاف پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا. سیکنڈ، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب کیا مطلب ہے؟ اعراب کا اعراب کسے کہتے ہیں؟ کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ لکھ کر بتائیں مجھے. کون سی والی حرکت؟ حرکات. جو حرکت ہے، حرکات ہیں، وہ تو فتحہ کسرہ ضمہ کو ہم حرکات کہتے ہیں. اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا جو اینڈ والا لیٹر ہے نا، اس پہ جو حرکت آ رہی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اینڈ والی، بالکل اینڈ والا جو ہوتا ہے. تو مضاف کا اعراب یعنی جو اینڈ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، لائٹ ہوتا ہے. اچھا، کیسے لائٹ ہوتا ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گی. پہلے تھرڈ پوائنٹ لکھیں. مضاف الیہ، ابھی ہم نے مضاف کی 2 شرطیں بتائی ہیں. ایک، مضاف کیسا ہوتا ہے؟ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا. دوسرا، مضاف کیسا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب، اس کے لاسٹ جو حرکہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ہلکی ہوتی ہے. اور تھرڈ ون، اب ہم مضاف الیہ کا رول بتا رہے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. حالت جر، جیم رے. حالت جر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسرہ والی کنڈیشن میں رہتا ہے، یا اس پر زیر آ رہی ہوتی ہے، کسرہ آ رہی ہوتی ہے، یا جو کسرہ کے ایکویلنٹ عربک رول کے مطابق جو کچھ آنا چاہیے وہ آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ سمجھ آئے گا. تو مضاف الیہ پہ ہمیشہ کیا آ رہی ہوتی ہے؟ کسرہ زیر آ رہی ہوتی ہے. یہ نشانیاں ہیں مضاف اور مضاف الیہ کی. اچھا، ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ 3 آپ نے باتیں نوٹ کر لیں. پہلی کیا ہے کہ مضاف میں الف لام داخل نہیں ہوتا، الف لام نہیں آ رہا ہوتا فرسٹ والے کمبینیشن کے، فرسٹ والے ورڈ میں، فرسٹ والے ناؤن میں. اور سیکنڈ، وہ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. ہیوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہیوی اعراب آپ کا کیا خیال ہے کون سے ہوں گے؟ تنوین والا. جی بالکل، الحمدللہ. تنوین کے ساتھ وہ ہیوی ہوتا ہے نا ناؤن، تو کیا ہوگا؟ تنوین نہیں آتی. تنوین کی جگہ پہ اگر وہ کتابن ہے تو وہ کتابو بن جائے گا. اگر جنتن ہے تو وہ جنتو بن جائے گا. اگر وہ آیاتن ہے تو آیاتو بن جائے گا، تن نہیں رہے گا. ابوابن ہے تو ابوابو بن جائے گا، ابوابا بن جائے گا، ابوابی بن جائے گا. یعنی اس پر سے تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو کیا بات سمجھ آئی؟ الف لام تو ویسے انٹر نہیں ہو سکتا. جو تنوین تھی وہ بھی مضاف الیہ کا یہ کمبینیشن، یہ رول بناتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے. تو جو آپ لوگوں کی کنفیوژن تھی نا، لوگ مجھ سے کوسچن پوچھ رہے تھے کہ یہ والا ورڈ تو ناؤن لگ رہا ہے لیکن اس پر تو الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ مضاف الیہ مرکب اضافی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو جو پہلا والا ہوتا ہے اس میں الف لام داخل نہیں ہو سکتا، اور جو وہ اعراب اس کا ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر اگر جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ رہی ہوتی ہیں وہ ریموو کر کے ایک کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اچھا، اسی طرح سے جس طرح سے تنوین کم کی جاتی ہے ویسے ہی
अगर डुअल है, तस्निया है, और ऐसे ही जमा है, जमा सालिम है। जमा सालिम में क्या होता है, अलिफ नून साथ आगे अटैच होता है, या नून अटैच होता है, उनका नून ड्रॉप हो जाता है। उसको लाइट करने के लिए ना, हैवी नहीं रखना, हमने कहा है ना मुदाफ का इराब हल्का होगा, तो क्या होता है, नून ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर है किताबानी, दो किताबें, तो उनका नून ड्रॉप होके होगा किताबा जैदुन, यानी जैद की दो किताबें। अच्छा, अगर किताबई नहीं होगा तो हो जाएगा किताबई, नून ड्रॉप हो जाएगा। यदई नी होगा तो यदई हो जाएगा। बनी ना होगा तो बनी हो जाएगा। सिंपल रूल में आपने बस ये बात नोट कर लेनी है कि एंड का नून ड्रॉप हो जाता है जब मुदाफ और मुदाफ इलेह का कम्बिनेशन बनता है। तो मुदाफ जब बन रहा हो कोई भी वर्ड, तो वो उसका इराब हल्का होता है। हल्का कैसे होगा, अगर तनवीन आ रही होगी तो एक हो जाएगी, और अगर नून एंड पर आ रहा होगा, तस्निया का, जमा का, कुछ भी, तो वो नून ड्रॉप हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी। हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टाइम में, पिछले दिनों में, जो हमने आयात पढ़ी हैं उनको हम अभी एक नज़र देखते हैं ताकि आपको दोबारा से थोड़ा सा समझ आए। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता भी दी हैं। अच्छा, इसके साथ, इन सारी बातों के साथ एक और चीज़ को आपने ऐड करना है, और वो ये है कि कभी ऐसा होता है कि दोनों नाउन नहीं आ रहे होते, एक प्रो नाउन होता है और एक नाउन होता है, तो वो भी मुरक्कब इजाफी ही होता है। यानी एक ज़मीर होती है और एक साथ नाम होता है। कैसे, जैसे है जैद की किताब, अगर हम उसको बोलें उसकी किताब, मेरी किताब, तुम्हारी किताब, तब भी वो मुदाफ और मुदाफ इलैहि ही होता है। ठीक है। किताबुहू, उसकी किताब, किताबी, मेरी किताब, और ऐसे ही, यानी जितनी भी इस तरह के हम जब लिंक करते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वो भी मुरक्कब इजाफी ही कहलाती हैं। जैसे किताबुहू, किताबुहुमा, किताबुका, किताबुकी, किताबी, किताबुना, जब ये आपस में लिंक्ड होती हैं तो ये भी, इनको भी हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं। तो नाउन और नाउन भी मिलकर मुरक्कब इजाफी बनाता है, नाउन और प्रो नाउन भी मिलकर मुरक्कब इजाफी मुदाफ और मुदाफ इलैह बनाता है। होपफुली कि आपको ये सारी बात समझ आई होगी। अब हम कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप खोल लें सूरह आले इमरान स्टार्ट से और देखना शुरू करें तो मुझे बताएं अगर आपको कोई नजर आ रही है। आया नंबर 4 में देखें, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि, आयात और अल्लाह, अल्लाह की आयात, आप देख रहे हैं आयात, हालांकि नाउन है लेकिन इसमें ना तनवीन आ रही है ना ही अलिफ लाम आ रहा है। क्यों, मुदाफ की वजह से। बिआयातिल्लाहि, नोट करें आप, हमने कहा था मुदाफ इलैहि के हालत जर में होता है हमेशा, कसरा होती है, जेर आ रही होती है। बिआयातिल्लाहि, तो इसमें जलाला में जेर क्यों आ रही है, मुदाफ और मुदाफ इलैहि की वजह से। आपको मिल रहा है, समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और हम एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मुल किताबी, किताब की असल, किताब की माँ। उम्मु, तनवीन ड्रॉप हो गया। अल किताबी, अलिफ लाम आ रहा है दूसरे वाले पर। अच्छा, पहले वाले का अलिफ लाम ड्रॉप होता है और दूसरे वाले पे अलिफ लाम अक्सर व बेशतर आ जाता होता है, और उसके नीचे क्या आ रही होती है, एंड पर जेर आ रही है। एग्जाम्पल सोचें, बताएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप में से जिसको जो मिले, और साथ साथ मैं खुद भी बता रही हूँ। अब आप देखें, जिस तरह आ रहा है रब्बिना, हमारा रब, कुलूबना, हमारे दिलों को, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, हमारे दिल, तो ये सारे भी क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैहि हैं। अच्छा, जामिउन नासी,
جمع کرنے والا لوگوں کو. تو آپ دیکھیں جامعو ہلکا ہے، تنوین نہیں ہے. الناسی میں کسرہ آ رہی ہے اینڈ پر، الف لام شروع میں ہے. تسلیم جی تب ہوگی جب آپ کی طرف سے کوئی اگزامپل آئے گی. جی الحمدللہ. آیا نمبر 14 میں متاع الحیات، دنیا کی زندگی، متاع الحیاتی. اتنا مزہ آتا ہے اور اچھا لگتا ہے جب آپ کو پتہ چل رہا ہو اچھا یہاں پر یہ زیر یا کسرہ اس وجہ سے آ رہی ہے، یہاں پر پیش اس وجہ سے آ رہی ہے، یہاں پر زبر اس وجہ سے آ رہی ہے. تو گرامر کو سمجھ کر پھر جب ورڈ کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلا والا مضاف میں اس کی یہ شرائط ہوں گی ایسا ہوگا، اور سیکنڈ والا ہے کہ یہ شرط ہے وہ اس طرح کا ہوگا، تو آٹومیٹیکلی انسان کو زیادہ مزہ آتا ہے اور اچھا سمجھ آتی ہے. ایسے ہی آیت نمبر 10 میں دیکھیں وقود النار، آگ کا ایندھن. جی شمسہ الحمدللہ آپ نے بالکل ٹائم سے ڈھونڈا. ٹھیک ہے. ایسے ہی سبیل اللہ آیت نمبر 13 میں. جی الحمدللہ. سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ کا، اللہ ہی کے اینڈ پر کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. اچھا ایسے ہی آیت نمبر 13 میں ہی دیکھیں مثلیہم، مثلیہم دگنے اپنے سے، یہ اصل میں مثلی نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے یہ آپ کو ورڈ کرایا تھا تو میں نے کہا تھا یہ مضاف الیہ کی وجہ سے اس کا نون اڑ گیا ہے، یہ اصل میں مثلینی اور ہم تھا، تو وہ ہو گیا مثلیہم، نون بیچ میں سے ڈراپ ہو گیا مضاف الیہ کی وجہ سے، جیسے کہ ہم نے رول پڑھا ہے. رؤی العینی، الحمدللہ آنکھ کا دیکھنا، ویری گڈ. حب الشہواتی، خواہشات کی محبت، کا کے کی بھی ہے نشانی. پھر پہلا والا ہلکا ہوگا، یہ نشانی ہے. نہیں زینا للناسی نہیں ہوگا، زینا مزین کر دی گئی، یہ ورب ہے. یاد رکھیں مضاف الیہ صرف دو ناؤن کا کمبینیشن ہے، یا دو ناؤن دو اسم ہوں گے، یا پھر ایک اسم اور ایک ضمیر ہوگی، ورب بیچ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پریشان ہوئے بغیر بہت تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نے یہ اگزامپل سرچ کرنی ہے. جی بالکل. عذاب النار، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں گرامر کے اور رولز بھی ساتھ ساتھ اب بتاتی جاؤں تاکہ اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق فیملیئر ہوتا جائے. اچھا اب انشاءاللہ ہم آگے سٹارٹ کریں گے. ہمارا کافی ٹائم اس ٹاپک پہ لگا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ کلیئر ہوا ہوگا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو اس کو ضرور کلیئر کر لیں. باقی یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ پتہ چلنے سے آپ کی ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو ان ورڈز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اصل میں یہ کمبینیشن بن رہا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے ہو جائے گی. پھر اب ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہماری آیات آیا نمبر 14 to 16 ہیں جو کہ ہماری رہتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج ہم 14 کو ہی کور کر پائیں گے. اچھا ایسا کریں کہ ہم تلاوت سنتے ہیں اور اس آیت کی، اور اس کو تلاوت سنتے ہوئے غور کریں اور پھر مجھے بتائیں کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة
الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جی شمسہ آپ بات کریں. ہاں جی، یہ میں نے پوچھا تھا پچھلی آیت میں جو ہم نے لاسٹ ہے اس میں بالذی نتقوا، اس میں نتقوا میں جو ہے تھرڈ لیٹر کیا بنتا ہے اگر ہم اس کو اس کے بغیر پڑھیں؟ مطلب اتقوا، تو تھرڈ لیٹر مطلب تھرڈ لیٹر کی حرکت لگتی ہے نا الف کے ساتھ. ہاں جی بالکل. تو تھرڈ کون سا بنتا ہے؟ تے ہی بنتا ہے نا، تا جو ہے تا ہے دو دفعہ ہے نا، رائٹ؟ ہاں تا دو دفعہ آ رہا ہے، آپ تا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں ہم نے لیٹر کا کہا ہے، ہم نے حرکہ کی بات نہیں کی ہے کہ حرکہ کیا ہے، تو وہ تھرڈ قاف کو ہی ہم کاؤنٹ کریں گے. نہیں، جب یہ ہم لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں اتقوا کہتے ہیں نا زیادہ، اگر سیپریٹ لفظ وہ بولتے ہیں ہاں اتقوا بالکل، ہم اللہ. اتقوا ہی پڑھیں گے. نہیں، اس کے علاوہ جو ورڈز آتے ہیں نا پیچھے جاتے ہیں اتقوا اللہ بولتے ہیں نا، یہ اسکالرس کو سنیں تو تیسرے لفظ کی حرکت لگتی ہے نا. مطلب کہ اگر زبر ہو تو زبر تو لکھتے کبھی ہی بھی نہیں لگتی، بالکل. زبر کبھی بھی نہیں لگتی، زیر یا پیش لگتی ہے، right؟ جی بالکل. مطلب میں پوچھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اتقوا میں تیسرا لیٹر جو ہے فرسٹ ون الف ہے، جی سیکنڈ پھر تے اور پھر تے، رائٹ؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہاں تے بھی شد کے ساتھ آ رہا ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. قوف لیٹر وائز قوف تھرڈ لیٹر بنتا ہے، وہ اس میں شد تو آ رہی ہے، شد کو بھی آپ ہاں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کنفیوژن ہوگی، آپ تیسرا والا قوف کو دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، کوئی اور کچھ کہنا چاہے پچھلی تفسیر سے متعلق؟ چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں، اور پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوا یا آپ کچھ بیچ میں ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. خوبصورت بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی محبت. کن خواہشات کی؟ اسپیشلی کچھ ذکر کی گئی ہیں، باقی بے شمار ہیں. من النسائی، عورتوں سے اور بیٹوں سے، اور جو خزانہ اکٹھے کیے گئے سونے کے، چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور مویشی جانور اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں رہنے کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس اچھا بہترین ٹھکانہ ہے. کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر کے ہر چیز کو صفر کر دیا. ذالک متاع الحیات الدنیا اور واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس سب سے اچھا ٹھکانہ ہے. یہ سب دنیا 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 کی چیزیں ہیں. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم کہ دنیا کی خواہشات اور دنیا کے پیچھے پڑنا یہ انسان کو گمراہی میں، بربادی میں لے کے جا سکتا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ جب تک یہ سارا سامان ضروری تو ہے، یہ ہمارے ارد گرد ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے سروائیو کرنے کے لیے، لیکن جب یہ ان چیزوں کی محبت اور یہ چیزیں میرے دل میں گھر کر لیں گی تو دنیا
میرے اندر آ گئی، سمندر کا پانی سائڈوں پہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر میرے اندر آ گیا، اگر کشتی کے اندر چلا گیا تو اس کو ڈبو لے جاتا ہے، وہ بچ نہیں پاتی ہے۔ ہوا یا جو خواہشات ہیں وہ اصل میں ہوتی ہیں نفس کا ان شہوات کی طرف بغیر کسی شرعی سبب کے مائل ہو جانا جس سے وہ لذت حاصل کرے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں خواہش طبیعت کا کسی ایسی چیز کی طرف میلان ہونا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے جو اس سے بھلی لگتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ یہ میلان، یہ اٹریکشن، یہ اس چیز کی محبت انسان میں اس کی بقا کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا کھانے پینے اور نکاح کرنے کی طرف میلان نہ ہوتا، اٹریکشن نہ ہوتی، خواہش نہ ہوتی، تو وہ کبھی بھی نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ ہی نکاح کرتا۔ بس خواہشات نفس کو ایسی چیز پر ابھارتی ہیں جن کی اس کو خواہش ہوتی ہے، تو خواہش کو پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد رکھا گیا ہے۔ خواہشات کا ہونا میں حرج نہیں ہے، لیکن خواہش پرستی کا شکار ہو جانا اس میں پرابلم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ہمیں خواہش پرستی سے اور اپنی ہی چیزوں میں پڑ جانے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھو اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ دنیا میں وہ بہت ایکسپرٹ ہے، بہت زبردست ہے، لیکن اس کا دل غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور سورہ محمد میں آتا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَا زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، بس کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، راہ راست پر ہو، ٹھیک ہو، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیروکار ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عاجز انسان وہ ہے جس کا نفس اپنی خواہشات کا اتباع کر رہا ہو۔ نفس کیا کر رہا ہے؟ جسم کیا کر رہا ہے؟ جو دل چاہ رہا ہے، جس وقت جیسے جو دل چاہ رہا ہے، جو خواہش کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے ویسے ہی کرتے جانا۔ بہت پیاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے کہ جس طرح بوریا اور چٹائی کے تنکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ دیکھیے کبھی آپ نے چٹائی اور یہ جو بنی ہوئی ہوتی ہے ایک کے اندر ایک بیچ میں جڑا ہوا ہوتا ہے، تو دل پر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح بوریا اور چٹائی کے تنکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ جو دل اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، وہ فتنہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دے گا، بلیک ڈاٹ لگ جائے گا، جیسے کوئی فتنہ، کوئی گناہ کی چیز، کوئی خواہش نفس، کوئی اس پر انسان چلے۔ اور جو دل اسے رد کر دے، یعنی قبول کرنے سے انکار کرے گا، تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگ جائے گا، وائٹ ڈاٹ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دو دل ہو جائیں گے۔ ایک سفید دل کہ جس کی سفیدی بڑھ کر کوہ صفا کی طرح ہو جائے گی، جب تک زمین و آسمان رہیں گے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور دوسرا دل سیاہ راکھ کے کوزے کی طرح علوم سے خالی ہوگا، نہ نیکی کو وہ پہچانے گا، نہ ہی بدی کا انکار کرے گا، مگر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ مجھے سوچنا ہے میرا کون سا، یہ جو قلبین ہے ان میں سے کون سا دل غالب ہے، کون سا دل ہے؟ تو کیا انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے نفس اور دل سے خواہشات کو نکال کر بس باہر کر دے، پھینک دے؟ نہیں، خواہشات اور شہوات اللہ نے ہی انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ حدود و ضوابط دے دیے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف
خواہشات اور شہوت کی نیت پر انسان کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اتباع اور ان کے مطابق عمل کرنے پر سزا ملے گی۔ ایسی نہیں ملے گی۔ اگر بری خواہشات ہیں، کچھ دل میں آیا ہے، کچھ اٹریکشن ہوئی ہے کسی چیز کی طرف، آپ نے اپنے دل کو سنبھال لیا ہے، اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ دل تو پلٹتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ جب انسان کا نفس کسی چیز کی خواہش کر رہا ہو اور اس کو وہ روک رہا ہو، تو اس کا یہ روکنا نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ابن تیمیہ کا قول ہے، میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں پورا۔ صرف خواہشات اور شہوت کی نیت پر انسان کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ ان کے اتباع اور ان کے مطابق عمل کرنے پر سزا ملے گی۔ جب انسان کا نفس کسی چیز کی خواہش کر رہا ہو اور اس کو روک رہا ہو، تو اس کا یہ روکنا نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے اس غلط کام کرنے کو، آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ دنیا تو اٹریکشن کا دوسرا نام ہے، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، ہر وقت اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ اس میں خود کو کنٹرول کر لینا اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ خواہش پرستی کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سے صرف میں 2-3 کا ذکر کروں گی، باقی بہت سارے ہیں۔ اسپیشلی ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے بچے کو یا انسان کو نفس کے ضبط پر عادی نہیں بنایا جاتا، یعنی اس کو نفس کا کنٹرول نہیں سکھایا جاتا۔ بچوں کو بچپن میں ہی والدین اتنا لاڈ پیار اور اس میں رکھتے ہیں کہ جو وہ خواہش کریں فوراً پوری کرنی ہے، اور ہر چیز جس کا وہ مطالبہ کریں فوراً پیش کر دینی ہے۔ بچہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ابھی چھوٹا ہے، سونے دو، جو اس نے کھلونا مانگا وہ اس کو لا کے دے دیا، جو چیز جیسی چاہی ویسے اس کو مل گئی، اس کو جو کام کی تمنا کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کسی چیز کا اس کو خوف نہیں ہے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں مجھے ملے گا بھی، میں کر بھی سکتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس پر وہ تمام شریعت کے اصول لاگو ہوتے ہیں کہ تم نے اب نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نہیں کھانا پینا ہے، اور فلاں فلاں چیز نہیں کرنی ہے، بدکاری سے خود کو دور رکھنا ہے، ایسی شہوت والے کام نہیں کرنے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے نفس پر ضبط کرنے کی تربیت دیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل کے دور میں اسپیشلی اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ مغربی اگر آپ تہذیب میں دیکھیں، مغربی یہاں پر اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، وہاں پر اسپیشلی بچوں کو ایک ٹائم نہیں دی جاتی، اچھا یہ چیز آپ کی ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ نے اس کو ہاف این آور کے بعد یوز کر سکتے ہیں، 15 ایسے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں بچوں کے سٹیمنا کو، ان کے صبر کو بڑھانے کے لیے اور ان کو کنٹرول سکھانے کے لیے اپنے اوپر، یہ کنٹرول کرنا ہے، چیز سامنے ہے لیکن ابھی آپ کو 15 منٹ آپ یہ نہیں لے سکتے، یا آپ اتنی دیر بعد لینی ہے۔ اور ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ بچے کسی چیز کی خواہش کر ہوتے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو کنٹرول دینا چاہیے کہ اچھا آپ کا یہ دل کر رہا ہے لیکن ابھی ہم یہ نہیں لے سکتے، ہم اس کو شام کو لے لیں گے، ہم اس کو کل لیں گے۔ ہم ہر چیز جو دل چاہ رہا ہو وہ پوری نہیں کرنی ہوتی ہے، یہ بچوں کو سکھانا انتہائی درجے ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نفس پر کنٹرول کرنا بچوں کو سکھاتے تھے، کیسے؟ ان کو اپنے ساتھ روزے رکھواتے ہوتے تھے، نماز پڑھاتے ہوتے تھے، حج پر ساتھ لے کر جاتے تھے، اس جملے پہ چھوڑ نہیں دیتے تھے ابھی بچہ خیر ہے، نہیں ابھی نہیں اس سے ہوگا، ابھی نہیں یہ کر سکتا، خیر ہے رہنے دو، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا ٹھیک آہستہ آہستہ۔ وہ عادتیں جو پختہ ہو جاتی ہیں پھر وہ پکی رہ جاتی ہیں۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک بستی میں آدمی بھیجا جو اعلان کر رہا تھا، یہ 10 محرم کے روزے کے ٹائم کی بات ہے، تم میں سے جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہو اسے چاہیے کہ باقی کا دن کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آپ فرماتی ہیں ہم اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس دن کا روزہ ہم پھر پکا رکھتے تھے آئندہ زندگی میں، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، یعنی یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم، اور ان بچوں کے لیے مٹی کے کھلونے بنایا کرتے تھے، جب ان میں سے کوئی ایک بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو بچوں کو بچپن سے خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھانا والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیش آ جائے آئندہ زندگی میں، سرپرست نہیں رہا، یا مال کی کمی ہو گئی ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، تو وہ بچے پھر جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس میں بغاوت کا اظہار کر دیتے ہیں، اور طرح کے نفسیاتی قسم کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر بھی ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ ہرگز کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں، ہم بچوں کو کیوں نہ دیں۔ اچھا، یہ خواہشات کے اعتبار سے بات میں اس میں یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے صرف اپنی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں دلا سکتا ہوں کہ نہیں، یہ سوچنا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم جب علاج میں جائیں گے تو اس میں بھی میں اس چیز کو اور ہائی لائٹ کروں گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز کیا ہے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، وہ بہت نقصان دہ ہے۔ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں، جو باتیں ان کی ہوتی ہیں، جو پرائرٹیز ہوتی ہیں، کیسے کپڑے، کیسا میک اپ، کیسی کراکری، گھر کیسا، فلاں چیز کیسی، جن فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی ہر روز باتیں ہوتی ہیں فلاں جگہ فلاں مال میں اب یہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ اب یہ چیز ہو رہی ہے، فلاں برانڈ بڑا اچھا چل رہا ہے، فلاں پہ آج کل یہ ہے، آپ بھی اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور وہیں کے وہیں وہاں پہ لگ جاتے ہیں اور پروڈکٹیو نہیں رہتے اور خواہشات کی پیروی کرتے جاتے ہیں۔ اور خواہشات کا حال تو یہ ہے کہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ کیا خواہش کرے گا کہ تیسری مل جائے، ڈھیر بھی آ جائے تو اینڈ کیا ہوتا ہے، اچھا اور ہو جائے، اچھا فلاں چیز بھی آ جائے، اچھا پہلے نارمل کپڑے ہیں، پھر نہیں تھوڑے سے ذرا اس طرح کے ہونے چاہیے، نہیں برانڈ والے کپڑے ہونے چاہیے، اچھا برانڈ والے لیے نارمل نہیں، یہ والے کپڑے نہیں، والیومز پتہ ہونے چاہیے، اس دفعہ کا کون سا والیوم ہے، وہ تو پچھلے سالوں کے یہ والے آئے ہوئے ہیں، اچھا ان میں سے کون سا والا ہائی ہے، پھر ایک کے بعد ایک انسان کے سٹینڈرڈ اور اوپر جاتے جاتے ہیں، اور اسی میں وہ کھویا رہتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے انسان کو یعنی دھوکے میں ڈال دیا، اس میں انسان بڑھا رہتا ہے یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی معرفت نہیں ہوتی، اس کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے، میں اس چیز کو اسپیشلی ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ خواہش پرستی، دل کی منمانی مرضی، مانتے رہنا، کرتے رہنا، اور دنیا کی چیزوں میں مگن رہنا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو، پہلے کچن میں فلاں 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 چیز ہونی چاہیے، نہیں پھر ایک ہی کمپنی کی ہونی چاہیے، ایک طرح کے کلر کمبینیشن ہونے چاہیے، اچھا یہ ڈرائنگ روم ہے اس کا فلاں چیز، صوفے ہیں ساتھ فلاں چیز میچ ہو، ساتھ فلاں ہو، کوئی اچھی خاصی چیز ہے نہیں میچ نہیں ہو رہی اس لیے میرے کام کی نہیں ہے، اور فلاں چیز ہے فلاں کے ساتھ فلاں ہے، یعنی خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے، پھر انسان کے پاس کہیں پر کوئی اینڈ نہیں ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت، اٹریکشن بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے نہیں اصل میں وہ چیزیں بیوٹیفل، بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، کیوں؟ ان کے ٹیسٹ کے لیے۔ تو خواہش پرستی انسان کو بہت نقصان دیتی ہے۔ سب سے پہلا نقصان آخرت کا خسارہ، آخرت کا نقصان ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، پرائرٹی دی ہوگی، پہلے نمبر پہ رکھا ہوگا، 24/7 آورز اس کی فکریں، اس کی ساری ٹینشنز دنیا دنیا ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ ذرا سوچیں صبح سے لے کے رات تک اپنے دن کو، ہم عورتیں اسپیشلی کھپ جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو راضی کرتے ہوئے، ان کے کام کرتے ہوئے، ان کا سب کچھ کرتے 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 کرتے، اور اپنی ذات اور اپنے لیے زیرو وقت۔
کچھ نہیں وقت نکالتے، کچھ پروڈکٹیو نہیں کرتے، کچھ پروڈکٹیو سیکھتے نہیں ہیں، کچھ کام نہیں کرتے، کچھ اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی روحانی صحت کو بڑھانے کے لیے اسپیشلی ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے ہم کولیپس کر جاتے ہیں، ہم کر 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 کے ہم تھک جاتے ہیں۔ جب نئی شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی تو وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہیں، خوب ہر جہاں پہ نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی کہیں گے میں کر لیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سب کچھ پھر صبر پھر ختم، پھر کیا کس لیے میں کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، مجھے کوئی پھل نہیں مل رہا، میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ ان سب کا اینڈ صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کو اتنا کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ خود کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ایک لمٹ تک کر پاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ سے وہ کیا نہیں جاتا۔ اور عورت کی زندگی میں اور اسپیشلی میرڈ لائف میں تو اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کبھی پریگننسی آ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، انسان کی باڈی ساری چینج ہو رہی ہے، عورت کا ایک کے بعد ایک چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں پھر۔ اور پھر جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں، کیا آواز کلیئر نہیں ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اچھا لائبہ آپ کی طرف کچھ پرابلم ہوگی، آپ دوبارہ سے جوائن کر کے دیکھیں۔ جب انسان اسی چیز میں پڑا رہتا ہے نا اور لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی خوش نہیں کر پاتا۔ جب انسان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں رب کو ناراض کرتا ہے، اپنی نمازیں بھی سائڈ پہ لگاتا ہے، اپنے فرائض بھی سائڈ پہ لگاتا ہے، اپنی عبادات کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، اپنے فرائض کو، تو کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ اس کو پھر دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ کو خوش کرنا اس کی پرائورٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کچن میں کھڑے برتن دھونا بھی اس لیے کہ میرے رب تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں، اور کوکنگ کرتے ہوئے بھی میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گی تو اس پر بھی مجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچیں کہ جو مال لے کر آتا ہے شوہر، اس کو ثواب ملتا ہے وہ مال لانے کا، تو جو پکا کر کھلاتی ہے کہ اس کو اجر نہیں ملتا ہوگا؟ اس چیز کو انسان فیل کرے اور اس پر خوش ہو کہ الحمدللہ کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میرے بچے کھا رہے ہیں، میرے گھر والے کھا رہے ہیں، اگر میں سسرال میں اور لوگ ہیں وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اللہ نے مجھے دینے والا ہاتھ بنایا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ میں انسان جیتا ہے تو انسان فائدہ مند رہتا ہے، ورنہ سوائے اگر دنیا کی زندگی کو ترجیح بنائے رکھا اور اسی پر چلتے رہے، اسی پہ لگے رہے، تو خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی انٹینشن بالکل ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ اما من خوف مقام ربہ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کس کا؟ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس انسان کی تمام تر فکر ہی اس کا پیٹ اور شرمگاہ ہو، کیا کھانا ہے، کیا بنانا ہے، صبح دوپہر شام یہی فکر ہے، پیٹ بھرنے کی اور شرمگاہ، مزے لینے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، ویڈیوز، موویز، ناولز، شاپنگ، نیو کیا ٹرینڈ ہے، کیا چل رہا ہے، جس انسان کی تمام تر فکر ہی اس کا پیٹ اور شرمگاہ ہو، اس انسان کا ترازو قیامت والے دن گھاٹے کا شکار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ابی الورد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا دن ہے جس دن کوئی بھی خواہش پرست نجات نہیں پا سکے گا۔ قیامت کے دن دیر سے ہوش میں آنے والوں میں سے وہ انسان بھی ہے جو کہ خواہش پرستی کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس انسان کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں اور وہ ان کو قابو کرنے سے عاجز آ جائے، کنٹرول نہ کر سکے، وہ انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواہشات سب کی سب بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں شفا ہے۔
اور یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے دل سے خواہشات اس وقت زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جب آپ کو اس ذات کا خوف محسوس ہوگا جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس بارے میں اسکالرز ڈفرنٹ انداز میں جب سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوچیں کہ اگر آج آپ کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا آپ کا گھر، آپ کی ذات، آپ کا سب کچھ کیا آپ ان کو دکھا سکتے ہیں؟ آپ پراؤڈ فیل کریں گے، آپ کو اچھا لگے گا، آپ چاہیں گے جو ہم مجالس کر رہے ہوتے ہیں، جن گیدرنگز میں ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں، جو پارٹیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس پارٹی میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں، کیا میرا اپنا حلیہ، کیا میرے بچوں کا حلیہ، کیا میرے گھر کا سب کچھ، کیا ہر چیز ایسی ہے کہ میں دکھا سکوں ان کے سامنے؟ اور رب تعالیٰ کے سامنے تو ویسے سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ پھر انسان جب خواہش پرستی کا شکار ہوتا ہے تو یہ سب سے ڈرا دینے والی چیز ہے۔ انسان قرآنی مواعظ سے، جو قرآن کی نصیحتیں ہیں، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتا۔ خواہش پرستی انسان کو قرآن مجید کے فہم سے، اس کے مواعظ سے فائدہ اٹھانے سے روکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے خواہش پرست منافقین آتے ہوتے تھے، قرآن سنتے تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، سورہ محمد میں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا گیا تھا، کیا بات ہوئی تھی، کیا بات ہو رہی تھی اندر؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یقین کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضْلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی۔ بے شک لمبی امیدوں سے آخرت بھول جاتی ہے اور خواہشات کی پیروی حق کو فالو کرنے سے، حق کے اتباع سے روکتی ہے۔ بے شک دنیا منہ موڑ کر چل پڑی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ آخرت میرے سامنے ہے، دنیا میں ہر لمحہ میرا گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی ایک حصہ ہے۔ بس تم آخرت والے بنو، اس لیے کہ آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور کل کو حساب دینا ہے، پھر کوئی عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو آج مجھے فکر کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے خواہش پرستی کا ایک اور بڑا نقصان ہوتا ہے دل کا فساد۔ دل فاسد ہو جاتا ہے۔ دل میں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، قرآن کی مواعظ کا، دین کا اثر نہیں ہوتا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں دل کی سلامتی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اسے 5 چیزوں سے محفوظ نہ کر دیا جائے۔ دل کی سلامتی اس وقت تک محفوظ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے جب تک اسے 5 چیزوں سے محفوظ نہ کر دیا جائے۔ شرک سے، جو توحید کے اپوزٹ ہے، بدعت سے، جو سنت کے اپوزٹ ہے، شہوت پرستی سے، جو حکم شرعی کے اپوزٹ ہے، منافی ہے، غفلت سے، جو بیداری کے مخالف ہے، اور خواہش پرستی سے، جو اخلاص کے منافی ہیں۔ یہ کچھ اقوال ہیں، میں ذکر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ان سے انسان کو اور زیادہ اچھا سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر انسان کی علم بھی اور عقل بھی ختم ہو جاتا ہے خواہش پرستی کے پیچھے پڑ کے۔ ایک دن کسی نے ایک سلف صالحین میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، بلکہ ان کو بتایا کہ اے ابو اسحاق، جب خواہشات غالب آ جائیں تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو سنا،
وہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ سے کہہ رہا تھا، جب انسان روپے پیسے کی گنتی میں خیانت کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں خیانت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے گنتی کی معرفت چھین لیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا ایسے ہی جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے علمی مسائل میں خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسائل کی معرفت چھین لیتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی پھر کہ کیا ہے، علم عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان کے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، بہت سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الأعراف آیہ نمبر 175 176، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دیں، پھر وہ اس سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کی ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف ہی مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی طرح ہے۔ ہمیں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ کسی جانور سے ہمیں تشبیہ دی جائے۔ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ کتے کی طرح، کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، کچھ ان کو سمجھ آئے۔ پھر یہ ہلاکت خیز چیز ہے، ہلاک کر دینے والی ہے نا۔ جب انسان قرآنی مواعظ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کی دل کام نہیں کر رہا، اس کا عقل، اس کا علم کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو یہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب کو راضی کر لے، اسے اپنے نفس کو ناراض کرنا سیکھ لینا چاہیے، اور جو کوئی اپنے نفس کو ناراض نہ کر سکے وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی کسی انسان پر کوئی دینی چیز گراں گزرتی ہے، مشکل لگتی ہے، بھاری ہوتی ہے کرنی، اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو قریب ہے کہ دین میں سے کچھ بھی اس کے پاس باقی نہ رہے۔ صبح اٹھنا بہت مشکل ہے نماز کے لیے، پھر بھی فجر کے لیے اٹھتا ہے۔ نہیں اٹھے، آپ نے ایک دفعہ چھوڑا، دو دفعہ، تو صرف اس نیکی کی توفیق نہیں چھنتی انسان سے، اور نیکی کے مواقع اور دین ہی اس سے چھوٹنے لگتا ہے۔ بہت مشکل اور گراں گزرتا ہے خود کو کور کرنا، پردہ کرنا، بڑی اٹریکشن اور ایک مزہ ہے بال سیٹ کرنا، کھولنا اور تیار ہونا اور سب کو دکھانا، نت نئے لباس پہننا، خواہش پرستی کرنا۔ یہ جو میں سارا بیان کر رہی ہوں نا، اس میں بار بار یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ خواہش کیا ہے، اور اس میں اگر خواہشات کے اور دنیا کے پیچھے 24/7 آورز میں میری فکر دنیا 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 اور اس کی خواہشات اور اس کی چیزیں ہیں، تو پھر میں کس طرف جا رہی ہوں؟ مجھے اس کو سمجھنا ہوگا۔ توفیق کے دروازے پھر انسان کے لیے بند ہونے لگتے ہیں۔ فضیل بن ایاس فرماتے ہیں جس انسان پر خواہشات غالب آ گئیں اور وہ شہوات کے پیچھے پڑا ہو، اس کے لیے توفیق کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو پھر نیک کاموں کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ کہتا ہے اچھا میں کروں گا، اچھا میرا دل کرتا ہے، اچھا میں نے کرنا ہے، دیکھتا ہوں بس یہ اور وہ اور وہ، اور پھر اسی میں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ میں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ اکبر، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے؟ جو دل کہتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے، جو مرضی ہوتی ہے، بس اسی پر چلتا ہے۔ رب کو الہ نہیں بنایا، کس کو بنا لیا؟ اپنے نفس، اپنی خواہشات کو۔ وختم علی سمعہ واضلہ اللہ علی علم، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی گئی، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب انسان خواہش پرستی کا شکار ہوتا ہے اور دنیا اتنی اٹریکٹیو ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور سب کچھ سے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے، تو اس وقت پھر وہ ایسا گناہوں میں پڑتا ہے کہ اس کو فیل نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور اپنی خواہشات اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔
مومن کے لیے اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، اور بدکار، خواہش پرست اپنے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے اور وہ اسے اڑا دیتا ہے کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہش پرستی میں لگتا ہے تو پھر اس کے اندر سے دوسروں کے لیے احساس ختم ہو جاتا ہے، اور بس اس کو ہوتا ہے کہ میں ہوں، میری پارٹیز، میرے فنکشنز، میرا لباس، میری اپنے میری بیوٹی اور میرا سب کچھ، مجھے اس پر ٹائم دینا ہے، مجھے فلاں فلاں چیز پہ، اور یہ لوگ مائی فٹ، میں کیوں ان کو ویلیو دوں یا میں ان کو کیوں ٹائم دوں، میں نہیں کر سکتی، میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنی فلاں فلاں چیز ہے، میرا اپنا اپنے اندر ہی کھو جاتا ہے۔ ابو بکر الوراق فرماتے ہیں جب خواہشات نفس غالب آ جائیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کے لیے کچھ قربانی دینا، وہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اخلاق خراب ہو جائیں تو لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، اچھا سوری، جب انسان کا دل تنگ ہو جائے پھر اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جب اخلاق خراب ہو جائیں تو لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جب لوگ اس سے بغض رکھیں تو وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں خواہش پرستی کے نقصانات۔ میں انشاءاللہ 5 منٹ اور لوں گی تاکہ میں اس ٹاپک کو کور کر سکوں، اور نیکسٹ کلاس میں میں چاہوں گی کہ اس پر جو آپ کو سمجھ آئی اور پریکٹیکل لائف کی اسپیشلی مجھے یہ اس پچھلے ہفتے میں کچھ لوگوں کی ڈفرینٹ خواتین کی ریکویسٹ آئی کہ پھر ہمیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ عورت فتنہ ہے اور عورت کی وجہ سے بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم عورتیں کیسے ہمیں سروائیو کرنا چاہیے، کیا ہماری ڈیوٹیز ہیں، کیسے ہمیں اپنا سب کچھ لے کے چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم کس طرح سے خود کو خواہش پرستی سے بچاتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود کو بچائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد خواہشات نفس سے جہاد کرنا ہے، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر انسان وہ ہے جو خواہشات نفس سے بہت زیادہ دور رہنے والا ہے، چھوٹی اور حقیر چیزوں سے ہی ہلاکت خیز چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اور سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں بے شک تیری خواہشات تیری بیماری ہیں، اور اگر تو ان کی مخالفت کرے گا تو اس میں تیرے لیے ہی شفا ہے۔ پھر جنت کا حصول ہے، جنت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، آج فکر کی اور اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے نفس کی خواہش سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ایک عادل حکمران، ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، اور وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر ان کی جدائی ہوئی، اور وہ آدمی جس کو کسی بڑے منصب والی اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ انسان جس نے صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان 7 آدمیوں پر غور کریں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو معلوم ہوگا کہ انہیں یہ مقام اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے ملا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول کرے تو اس کو شرف و منزلت ملتی ہے، اس کا مقام عالی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ابو عبداللہ الدقاق فرماتے ہیں
جو انسان اپنی جوانی کے دنوں میں خواہشات نفس کو زیر کر لے، ان کو ہرا لے، ان کا مالک بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے میں عزت و شرف عطا فرماتے ہیں۔ پھر صحت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جو عزم کرتا ہے، جو ارادے کرتا ہے، ان میں پختگی آتی ہے، کنٹرول آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اپنے خواہش نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو پھر آپ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں، نیند آ رہی ہے، بہت سونے کا دل ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ رات کو بڑی نیت کرتے ہیں میں نے بس پکا اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن پھر وہ جو ایک سستی خواہش سونے کی اور وہ غالب آتی ہے، انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یحییٰ بن معاذ سے کہا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح عزم کس کا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا جو اپنے خواہش نفس پر غالب آ جائے، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہو، اس کا اصل میں ہوتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، کوئی بھی کسی بھی قسم کی اگر ہم برائی، غلطی، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے دعا کرنا، اپنے مرض کے بارے میں رب کو بتانا، یا اللہ یہ کچھ ہو گیا ہے، یا اللہ تو میری اصلاح فرما دے، یا اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے، میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، میں دنیا کی خواہشات اور دنیا کے اٹریکشن سے نکلنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہت پیاری دعا بھی ہمیں سکھا دی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اور کیا کیا جائے؟ دل کی خواہشات کو نفس کی مخالف چیزوں سے بھر دیا جائے، نفس جو چاہتا ہے اس سے ڈیفرنٹ، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ایک جگہ پر اسپیس فل ہو جائے گی تو اس میں پھر اور چیز نہیں آ سکے گی۔ تو اسپیس فل میں نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی پسند کے کام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے جب میں پازیٹیو میں رہوں گی تو آٹومیٹیکلی نیگیٹو مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کی جائے، خود کو بار بار ریمائنڈر دیا جائے، پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ حدیث کے مطابق لذات کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو، اٹریکشنز کو، مزوں کو، ان کو ختم کرتی ہے۔ اور پھر اپنا محاسبہ، اینڈ چیز جس پہ میں کمپلیٹ کروں گی اور سب کے لیے کہوں گی کہ یہ اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی ضرور یہ ریمائنڈر لیں، اپنا محاسبہ کہ جو چیز میں لے رہی ہوں، جو کپڑے میں لے رہی ہوں، جو کراکری میں لے رہی ہوں، جو گھر کی چیز لے رہی ہوں، جو اپنے اوپر لگا رہی ہوں، 10ویں لپسٹک لے رہی ہوں یا 20واں سوٹ لے رہی ہوں، کیا یہ میری خواہش ہے یا میری ضرورت ہے؟ اور میں مال میں گئی ہوں اور وہاں پہ یہ پسند آ گیا، چلو یہ اٹھا لو، کوئی بات نہیں، سستا مل رہا ہے، بڑی اچھی ڈیل ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ خواہش ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تو ضرور لیں، اور خواہش ہے صرف ایک اور کلر آ جائے لپسٹک کا، بالوں کے لیے ذرا ایک اور چیز لے لوں۔ اور چونکہ انسان کی سائیکی کو پڑھ کر یہ ساری انڈسٹری کام کر رہی ہوتی ہے، میک اپ کی انڈسٹری، جولری کی، یہ کپڑوں کا، اور یہ بیگز اور سب کچھ، یعنی یہ سب اس کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو انسان کہتے ہیں نہیں یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی ہو جائے، چلو ایک یہ بھی ہونا چاہیے، اتنے جوتے ہوں، اس کلر کا تو میرے پاس نہیں ہے، یہ والا بیگ بھی ہو اس کلر کا نہیں۔ خواہش ہے کہ ضرورت ہے؟ اگر خواہش ہے تو یہ خواہش پرستی ہے، اس سے خود کو نکالنا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے، ہماری بھی اصلاح کرے، اور ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ جو آپ کو سمجھ آیا، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں، کچھ بھی اپنی پریکٹیکل لائف سے ایگزامپل دینا چاہیں تو ضرور اس کو گروپ میں شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔